تنقید تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے واقعہ بیان کرنا, ایک ہوتا ہے تنقید کرنا. واقعہ بیان کرنا تو ظاہر سی بات ہے, نہ گستاخی ہے تو نہ وہ, مطلب واقعہ تو بیان کیا جا سکتا ہے نا جی. اور اگرچہ اس میں بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو تلخ واقعات ہیں ان کے بیان کی کیا ضرورت ہے, یہ موجود ہے کتابوں میں. بلکہ میں یہاں پہ تھوڑا سا رک کے یہ بات بھی کہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تلخ واقعات ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا. ایک بہرحال مسلمان آپس میں لڑے ہیں, ایک تکلیف دہ معاملہ ہوا, اور مسلمان بھی وہ جو امت کا عظیم ترین مسلمان تھے نا جی. اچھا, وہ ایک تلخ واقعہ ہوا, افسوسناک واقعہ ہوا, لڑائی ہوئی, تو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اس کا بیان نہ کیا جائے, ممبروں پہ بیان نہ کیا جائے, ریکارڈنگ میں بیان نہ کیا جائے. تو اس میں ہمارے اوپر یہ تان کیا جاتا ہے جی مولوی, ہم مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں, حق چھپاتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چھپانا نہیں کہتے. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مولوی دیوبندی ہوں, مولوی اہل حدیث ہوں, مولوی بریلوی ہوں, یہ کتابیں ساری جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں سارے یہ واقعات موجود ہیں, روایات موجود ہیں, اسناد کے ساتھ موجود ہیں, صحیح درست سے قطع نظر. اگر صحیح ہے تب بھی موجود ہے, ضعیف روایات ہے تب بھی موجود ہے. یہ صحیح ضعیف روایات جو بھی ہیں محفوظ کس نے کی ہیں؟ مولوی نے کی ہیں. اگر عربی میں محفوظ کی ہیں تو عربی بھی مولوی تھے, اردو میں بھی محفوظ ہے. اب جب اس کے تراجم کی ہیں مولوی نے کی ہیں, چھاپنے والے بھی مولوی. اب یہ الزام ہی ایک جھوٹ اور فضول الزام ہے کہ چھپایا گیا. اگر چھپایا گیا ہوتا تو مولوی کتابوں سے نکال دیتے, کتابوں کے ترجمے نہ کرتے. لیکن ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہر بندہ جو ہوتا ہے اس کا ایک ذہنی معیار ہوتا ہے, ذہنی لیول ہوتا ہے. اب آپ خطبات جمعہ میں یہ واقعات بیان کرنا شروع کر دیں گے تو کچے ذہن, کمزور ذہن اس سے منفی اثر لے سکتے ہیں. مثلا کہ وہ سوچ سکتے ہیں جی صحابہ کرام تو اتنی عظیم جماعت تھی تو وہ یوں آپس میں لڑ پڑے کہ قتل قتال ہو گیا. تو ہر بندہ ہر واقعے کا مختلف اثر لیتا ہے. اس وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں یہ مشاجرات صحابہ ہیں, یہ واقعات جو ہیں ان کو ممبروں پہ بیان نہیں کرنا چاہیے. اس کو یہ تان کرتے ہیں کہ جی یہ جی حق چھپاتے ہیں. اچھا, اب رہ گیا معاملہ تنقید کا. اگر ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی تجزیہ کرتے ہیں تو اس حد تک تو جائز ہے, جیسے بھی ہم کر رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ جس طرح ہم یہ تجزیہ کر رہے ہیں, تجزیہ ہی کر رہے ہیں نا جی, موضوع ہے علی رضی اللہ عنہ کے موقف لیکن کے مقابلے میں. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ان موضوعات پہ گفتگو کم سے کم کرنی چاہیے. پہلی بات, اگر کرنی ہے تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں, بطور واقعہ بیان کیجئے. اس کے بعد کوئی تجزیاتی کام کرنا وہ بھی اب کیا جا سکتا ہے. لیکن اب تنقید کرنا, اگر اب اگلا مرحلہ تنقید کرنا, تان کرنا, تنقید کرنا, وہ پتہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں, واقعہ بیان کیا پہلا مرحلہ, اس کے بعد آپ نے تجزیہ کیا دوسرا مرحلہ, تجزیے کے نتیجے میں آپ کا اپنا ذہن بن گیا, درست نادرست کا, حق نہ حق کا ذہن بن گیا. اب اس بنیاد کے اوپر ایک کو آپ نے حق سمجھ لیا, ٹھیک ہے, آپ کا ذہن بن گیا. لیکن جس کو آپ نے حق پہ نہیں سمجھا اس کے اوپر اب تان کریں گے, تنقید کریں گے, خاموش رہنا ہے. اس کے بارے میں وہاں پہ آپ نے آگے کیا کرنا, وہاں پہ ہمارا عقیدہ یہ, وہاں پہ خاموش رہنا. سبب کیا ہے کہ سبب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے بہترین لوگ ہیں. سبب یہ ہے کہ جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آئی اور وحی کا جو پیغام آیا, اس کے بعد ان کا منصب ان کو ذمہ داری دی گئی کہ انہوں نے آگے پہنچانا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری کے لوگ ہیں تو ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر تنقید کریں. اس میں وہی اصول جو ہم شروع میں ذکر کر کے آئے ہیں کہ جو آیت کہ وہاں وہی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین, مغفرت کی دعا کی جائے. بالکل مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. ایک اور بات کا میں اضافہ کر دوں, وہ مختصر سی بات ہے اسی کو, لیکن اس کا اضافہ ضروری ہے. اصل بات یہ کہ جب بھی تاریخی طور پہ کوئی بھی واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اس کو تجزیہ کر رہے ہیں, تو اس واقعے کو آپ علم کے لیے پڑھیں, حالات کو جاننے کے لیے پڑھیں. عقیدہ عقیدہ تاریخ کی کتابوں میں درج واقعات سے عقیدہ نہیں بنایا کیا جاتا, وہ کتاب و سنت سے بنایا. ہر علم جو ہے وہ اس کو اس کے مصدر سے لیا جاتا ہے. ظاہر ہے آپ تفسیر کا علم حاصل کرنے, آپ تفسیر کی کتاب دیکھیں گے, آپ نے کسی راوی کے صحیح یا ضعیف ہونے, سکہ یا ضعیف ہونے کو دیکھنا, آپ اسماعیل رجال کی کتابیں کھولیں گے تو عقائد جو ہے وہ تاریخی واقعات کی بنیاد پر جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتے. عقائد کے ثبوت کے لیے ضروری ہے ائمہ اہل سنت کی کتب عقائد کو پڑھیں. آپ ثابت کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ یہ المیہ ہوا, یہاں پہ یہ ظلم ہوا ہے کہ یہاں پہ تاریخی واقعات کی بنیاد کے اوپر عقائد وضع کیے گئے, اور پھر عقائد وضع کرنے کے بعد انہی عقائد کی بنیاد کے اوپر جماعتیں اور گروہ بنے, مسلک بنے. تاریخی واقعات پہ پورا پہاڑ کھڑا جن کا یعنی کہ ایسے یعنی کہ جن کا سارا جو مدار ہے وہ اس تاریخی واقعات کے اوپر. لیکن یہ ایک اور بات ہے نا, یعنی یہ میں یعنی جو صحابہ کے مخالف گروہ ہیں ان کے والے سے نہیں میں بات کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ جو اہل سنت کے نوجوان ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنے عقائد یعنی صحابہ کے بارے میں جو نظریہ بناتے ہوئے تاریخ کی کوئی مترجم کتاب پڑھتے ہیں
اور اس میں جو واقعات آ رہے ہیں ان کو اصل بنا کے جو ہے وہ نظریہ بناتے ہیں، یہ انداز جو ہے وہ غلط ہے۔ حالانکہ عقیدہ بنانے کے لیے کتاب و سنت کی نصوص اور عقیدے کی کتب سے جو رہنمائی نے لینی لکھی ہیں چاہیے۔ اس کی طرف جو ہے اچھا، میں ایک ایڈیشن کرنے لگا تھا قدوسی صاحب، آپ اس میں اپنی تائید ضرور پیش کریں اگر آپ سمجھیں، کہ جو یہ بات ہے کہ حق چھپایا جاتا ہے، اس میں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بڑی واضح ہے نا کہ لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے موافق، اور پھر وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف ہے کہ جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا الٹیمیٹلی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو بتاؤں جا کے، تو روک دیا، نہیں لوگ اس پہ پھر بھروسہ تکیہ کر لیں گے، لوگ پھر کچھ نہیں کریں گے وہ۔ تو یہ کیا تھا؟ اگر کوئی مطلب یہ سمجھے کہ بھئی ہر بات کو اگر آپ ہر شخص کے لیے پیش نہیں کرتے تو یہ حق چھپانا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس پہ تکیہ کر سکتے ہیں، لوگ عمل سے رک سکتے ہیں، لہذا تم ان تک یہ بات غالباً یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نہیں، یہ واقعہ پورا اس طرح تھا نا کہ نبی کریم انہوں نے کہا کیا میں اعلان کر دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جا کے اعلان کر دیجئے۔ تو وہ باہر جا رہے ہیں، یہ دو واقعات ہیں، ایک اعلان والا ہے اور ایک جو باہر جا رہے تھے نا وہ برا رضی اللہ عنہ تھے، بالکل جو برا کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ باہر جا رہے تھے، سیدنا عمر ان کو ملے، ہر بات سیدنا عمر نے بلکہ ان کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ اس بیچ پہ گر گئے۔ ہر بات اور ہر واقعہ ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی، ہاں اگر اس کو ہر انسان سے چھپایا گیا ہے پھر آپ حق چھپانا کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر خاص الخواص یا خاص لوگوں تک وہ جا رہی ہے، عوام تک نہیں آ رہی، تو وہ اس کو حق چھپانا نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں چھپانے کے بجائے محفوظ کیا گیا، اہل علم نے، علماء نے محفوظ کیا باقاعدہ۔ اور پھر سچی بات ہے اس معاملے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہی بڑا واضح ہے، وہ فرماتے تھے حدث الناس بما یعرفون اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ یہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں کہ لوگوں کو اتنی ہی باتیں بتاؤ، وہی باتیں لوگوں کو بیان کرو جو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ مطلب جب لوگوں کی عقل سے اوپر بات کرو گے تو نعوذ باللہ اس کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ لوگ پہلے صحابہ پر تان کریں گے، پھر اس سے اوپر ہستیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ تان شروع ہوگا۔